السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنائیں گے حضرت خلیل اللہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اے پیغمبر، قرآن کریم قرآن کریم میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیان لوگوں کو سناؤ کہ وہ نہایت سچے اور پیارے نبی تھے۔ پیدائش خلیل اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ مبارک حمل محسوس ہونے لگا تو انہوں نے اسے یہاں تک پوشیدہ رکھا کہ اپنے خاوند آزار تک سے اس کا ذکر نہیں کیا، اور پوشیدہ یہ مبارک ایام گزرنے لگا، یہاں تک کہ پورے 9 ماہ قریب کا وقت آن پہنچا۔ تب آخر ایک روز والدہ محترمہ نے آزار سے کہا کہ اس طرح موقع درپیش ہے، اگر لڑکا پیدا ہوا تو تم اسے فوراً بادشاہ کے پاس لے جانا۔ نیز اور دیگر تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ولادت ابراہیم کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ نے آزر سے کہا کہ صنم خانے میں جا کر 40 روز کا چلہ کیجیے اور دعا کرو کہ میں اور میرا بچہ ایک سخت آفت یا قتل سے بچ سکے۔ چنانچہ آزر صنم خانے میں جا کر چلہ کشی ہوئے، اور پھر والدہ محترمہ کو جب درد لاحق ہوئے تو وہ نہایت شرمسارہ ہوئی، اور آخر انہیں یہ تدبیر بنائی کہ وہ اپنے مکان سے نکل کر سیدھے پہاڑیوں میں پہنچی، اور وہاں ایک نہایت پوشیدہ غار تلاش کر کے اس میں داخل ہو گئی، جہاں پہنچتے ہی آپ کی شکم سے ایک نور برپا آمد ہوا، اور ساتھ ہی ان کے جناب انبیاء حضرت خلیل اللہ صلوٰت والسلام ہو گئے۔ دوسری روایت میں اس طرح مرقوم ہے کہ آپ کے والدہ کو جب درد لاحق ہوئی تو آپ شہر سے باہر گئی اور 2 پہاڑ کے درمیان ایک غار تھا وہاں پہنچی، جس کی تاریکی مانند شب دیجور کی تھی، لیکن آپ کے وہاں پہنچتے ہی وہ اندھیرا غار مانند روشن کی درخشاں ہو گیا، جہاں حضرت خلیل اللہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جس کو والدہ شریفہ نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہاں لیٹا دیا، اور آپ مارے خوف کے وہاں سے چلی اور غار کے منہ کو پتھر سے بند کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے اپنے نور چشمے کی مبارکت کے سل اپنے چھاتی پر رکھ کر گھر کو روانہ ہوئی، اور اپنے شوہر آزر سے آ کر ذکر کیا کہ میں نے نمرود اور اس کی فوج و سپاہ کے ڈر سے ایسا کیا، یعنی یہ کہ جنگل میں گئی، وہاں میری شکم سے ایک مرا ہوا لڑکا پیدا ہوا، اور ہم بہت سے افطار اور مصائب سے بچ گئے، مگر آپ کی والدہ جب موقع ملتا فوراً اس غار پر پہنچتی اور پتھر کو غار کے منہ پر سے ہٹاتی، اور فرزند چند کو وہاں ہنستا کھیلتا ہوا پاتی، جن کی پرورش کی بات منجاب اللہ پر کیفیت تھی کہ ایک انگلی سے دودھ اور دوسری سے شہد خالص اور تیسری سے آب شیریں اور چوتھی سے خالص مکھن جاری تھا۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس طرح فرمائی کہ ایک روز میں آپ 1 مہینے کے برابر نوشنما پا رہے تھے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے پورے 9 مہینے تک بعضی روایتوں میں اس سے کم و بیشی غار میں ہی ان کو مارے خوف کے رکھا، جس میں ہفتے بھر
ایک مرتبہ والدہ محترمہ غار میں جاتی اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کر آتی۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب یہ غار سے نکلتی تو خود بخود ایک بہت بڑا عالیشان پتھر ہوا میں اڑ کر آتا اور غار کا منہ بند کر دیتا تھا، اور جب والدہ اتنی تو ہے پتھر ان کے منہ اور جب والدہ آتی تو پتھر ان کی صورت دیکھ کر خود بخود وہاں سے سرک جاتا اور غار کا منہ کھل جاتا۔ جب آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ اب فرزند خوب اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو آپ کی والد یعنی آزار سے کہا کہ آج میں تم سے ایک خاص راز کی بات کہتی ہوں، اور یہ کہ میری شکم سے زندہ سلامت ایک فرزند پیدا ہوا تھا جس کو میں نے آج تک غار ہی میں پرورش کیا۔ تم اس کو دیکھو گے تو یہ کہو گے کہ یہ فرزند ہے یا 14ویں رات کا چاند ہے۔ یہ سن کر آزار کو اپنے نورین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور اسی وقت والدہ خلیل کو لے کر غار پر پہنچی، جہاں اس نے اول تو وہ غار کی منہ کو سڑکتے من کا بھاری پتھر سینکڑوں من کا بھاری پتھر خود بخود ہٹتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اندر جا کر نورین دیدار کی زیارت کی تو مارے خوشی کے اس کا عجب عالم ہوا، اور اسی جوش میں والدہ ابراہیم سے کہا کہ نمرود اس کا بال باقا نہیں کر سکتا، تم تو اس نونہال فرزند کو ابھی اپنے گھر لے چلو اور ابھی اسے ایک پل یہاں نہ چھوڑو۔ ایسا حسن و جمال والا فرزند کو تم نے یہاں اکیلا چھوڑ رکھا ہے، افسوس صد افسوس ہم پر کہ ہم نے اس 14ویں رات کے چاند کو اس اندھیری غار میں تنہا رکھا چھوڑا ہے، اسے گھر لے چلو اور ابھی لے چلو۔ دوسری روایت میں یوں مرقوم ہے کہ ایک روز آپ کی والدہ نے شام کو غار سے باہر نکل کر ذرا باہر کی ہوا کھلانی چاہی، جہاں غار کی چاروں طرف اونٹ، گائیں، بھیڑ بکریاں پھرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں۔ آپ نے تعجب کے ساتھ والدہ سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ والدہ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جانور ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ اچھا ان کا پروردگار کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا پیدا کرنے والا نہ ہو، اور کوئی مخلوق اپنے خالق سے خالی نہیں ہے، اور وہ پیدا کرنے والا اس کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی پرورش بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر پیارے خلیل اللہ دریافت کرتے ہیں کہ اچھا اماں، میرا پروردگار کون ہے؟ والدہ نے کہا تیرا پروردگار میں ہوں۔ پھر فرمایا تمہارا پروردگار کون ہے؟ ماں نے کہا آزار یعنی تیرا باپ میرا پروردگار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آزار میرا باپ کا پروردگار کون ہے؟ کہا نمرود بادشاہ۔ پھر آپ نے فرمایا نمرود بادشاہ کا پروردگار کون ہے؟ یہ سن کر والدہ بہت خفا ہوئی اور کہا کہ ایسی بات منہ سے نہیں نکالتی، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ غرض کہ ان چند سوال و جواب کے بعد والدہ خلیل پیارے کو غار میں چھوڑ کر گھر چلی گئی، اور گھر جا کر آزار سے کہا کہ وہ نجومی نے جو خبر دی تھی کہ ایک فرزند پیدا ہوگا اور وہ نمرود اور اس کے ملک کو غارت کرے گا، وہ فرزند میری شکم سے پیدا ہوا ہے۔ وہ عجیب و غریب طور سے وہ غار میں پرورش پا کر بالکل تیار ہو گیا، اور کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے میرا خیال میں یہ وہی فرزند ہے جو نمرود اور اس کے ملک کو غارت کرے گا۔ آزار یہ سن کر غصے میں آگ ببولا ہوا اور اسی وقت قتل گاری کا ارادے سے کھڑا ہو گیا، اور والدہ خلیل سے کہا چلو میں دیکھوں کہ وہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے، اگر یہ بات ہے تو میں فوراً اس کا قتل کر دوں گا۔ چنانچہ آزار والدہ خلیل کو لے کر غار پر پہنچی۔ اول پتھر تو خود بخود ہٹتا ہوا دیکھ کر حیران ہوا، پھر آپ کی موہنی صورت نے بجائے قتل کے ہزاروں جان سے اپنا
عاشق بنا لیا، اور اسی عشق و محبت نے آزار کہتا ہے۔ اس سے آگے کا دوسری ویڈیو میں۔ اب کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں اپنے ہر نبی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور آگے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔